بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دین اسلام زندگی چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ داستان کربلا۔ حضرت امام حسین کا سر جب نیزے سے اتارا اور تشت میں رکھ کر ابن زیاد شکی کے پاس لایا گیا تو سر مبارک کو دیکھ کر مسکرایا۔ اس ملعون کے ہاتھ میں ایک بید کی چھڑی تھی۔ اب وہ بار بار امام کے ہونٹوں پر لگاتا اور واہیات بکتا تھا اور خوشی سے مونچھوں پر تاؤ دے کر حاضرین کا منہ دیکھتا تھا اور کہتا تھا کہ اے حسین، تم اس منہ سے یزید کی بیعت کا انکار کرتے تھے۔ پھر کہنے لگا کہ حسین جیسا میں نے کوئی حسین نہیں دیکھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے ابن زیاد، امام کے منہ پر سے چھڑی مت لگا، میں نے خود دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس منہ کو چوما کرتے تھے۔ بے ادب، تو یہاں چھڑی لگاتا ہے؟ ارے کمبخت، حضرت امام حسین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل مشابہ ہیں۔ تو پھر اس پلید نے چھڑی اٹھا لی۔ روایت ہے کہ زید بن ارقم صحابی بھی اس وقت وہاں موجود تھے اور وہ رو رہے تھے۔ انہوں نے بے اختیار ہو کر کہا، اے ابن زیاد، اے شوخ چشم، او ظالم، تجھ پر خدا کی مار، چھڑی ہٹا لے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، خدا کی قسم یہ وہ مبارک لب ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چومتے تھے۔ ارے مر جانے کے بیٹے، اللہ تعالیٰ تجھے تباہ کرے، تجھے پتا نہیں کہ امام حسین کے متعلق جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آپ کا ان سے بہت پیار تھا۔ یہ کہہ کر زید بآواز بلند رو پڑے تو حاضرین مجلس بھی رونے لگے۔ اب ابن زیاد غصے میں آیا اور دانتوں سے اپنے ہونٹ کاٹ کر کہنے لگا، اے زید، تو بوڑھا ہو گیا ہے اور دوسرا تو رسول اللہ کا صحابی ہے، اگر صحابی نہ ہوتا تو میں تجھے اپنی تلوار کا مزہ چکھاتا۔ زید نے کہا، جب تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لگتے جگر کو کاٹ کر رکھ دیا ہے تو ہم صحابی کی شمار میں ہیں۔ صحابی تو فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھنے والا ہی ہے، لیکن حضرت امام حسین تو فرزند رسول ہیں۔ اور کہا، اے ابن زیاد، میں تجھے ایک اور بات سناتا ہوں، وہ یہ کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین کو ایک ران پر اور امام حسن کو دوسری ران پر بٹھایا ہوا تھا اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیر رہے تھے اور فرماتے تھے کہ الہی، میں ان دونوں پیاروں کو تیرے اور تیرے سارے بندے کے سپرد کرتا ہوں، یعنی امانت درتا ہوں۔ تو اے ابن زیاد، سچ بتا، تو نے رسول اللہ کی امانت کے ساتھ کیا کیا؟ پھر کہا، اے آل رسول کے دشمن، تجھ پر اللہ اور رسول راضی نہیں۔ اے ابن زیاد، تو نے یزید پلید کو اپنا بادشاہ بنایا اور فرزند رسول کو شہید کیا، توف ہے تجھ پر، یہ کہہ کر روتے ہوئے مجلس سے نکل گئے۔ روایت ہے کہ اس کے بعد ابن زیاد نے منبر پر چڑھ کر یزید کی مدح میں خطبہ پڑھا اور کہا، خدا نے حق کو فتح دی اور ابطال باطل کیا، یعنی امام حسین پر یزید کو غلبہ دیا۔ اسی طرح کے اور کئی کلمات کفر بکنے لگا اور پھر داد لینے کے لیے حاضرین کا منہ دیکھنے لگا۔ اس کی یہ باتیں سن کر عبداللہ بن عفیف مارے غصے کے جل بن کر کھڑے ہوئے، کہنے لگے، اے ابن زیاد، اے دشمن خدا رسول، تو جھوٹا، تیرا باپ جھوٹا، اور جس پلید نے تجھے حاکم بنایا وہ جھوٹا، تو نے فرزند رسول کو شہید کیا اور اہل بیت نبوت کو تکلیف پہنچائی ہے، اور پھر منبر پر چڑھتا ہے جو کہ نیک لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ ہوش کر، تیری زبان سے کیا نکلتا ہے؟ کلمات کفر بک رہا ہے، توف ہے تجھ پر، اگر شرم ہے تو ڈوب کر مر جا۔ تو پھر ابن زیاد شرمندہ سا ہو گیا۔ روایت ہے کہ اس کے بعد ابن زیاد پلید اپنے ہاتھ میں سر مبارک اٹھا کر تماشا کرنے لگا، مگر مارے خوف اور ہیبت کے کانپ گیا اور ہاتھ اس کا ریشہ کرنے لگا۔ آخر مجبور ہو کر سر مبارک کو اپنے ران پر رکھ کر روئے انور کو اور گیسے مشکبار کو بنظر غور دیکھنے لگا۔ وہ اللہ کی بنائی ہوئی کمال خوبیوں والی صورت، چہرہ ایسا حشاش بشاش کہ 14ویں رات کی چاند کی طرح نور برستا تھا اور ایسے ہنستے ہوئے معلوم ہوتے تھے کہ
جیسے ابھی کچھ بولیں گے۔ روایت ہے کہ جب ابن زیاد نے سر مبارک کو اپنی ران پر رکھا ہوا تھا تو اس میں سے خون کا ایک قطرہ ٹپک کر ابن زیاد کی قبا پر پڑا اور جبہ اور پیرہن اور پاجامہ کو سوراخ کرتا ہوا اس کی ران کو چھید گیا اور پھر اس بدبخت کے تخت سے پار ہو کر زمین میں غائب ہو گیا۔ اس کے بعد وہ سوراخ اس شیطان کی ران میں ہمیشہ کے لیے رہ گیا۔ جو جو دعا کرتا سوراخ بڑھتا گیا اور نیچے سے اوپر کو چڑھتا تھا اور اس زخم سے ایسی سڑی ہوئی بدبو آتی تھی کہ اس پلید کے پاس بیٹھنے والوں کی جان جاتی تھی۔ پھر وہ بدبو کو دفع کرنے کے لیے زخم پر نافہ مشک باندھے رکھتا تھا، مگر پھر بھی زخم کی بدبو بوئے مشک پر غالب رہتی تھی اور یہ زخم اس بدذات کی آخر حیات تک رہا۔ جب یہ پلید مرا تو مختار کی فوج کے سپہ سالار ابراہیم بن مالک اشتر نے کشتیوں کے پشتوں میں سے اسی بدبو کی نشانی سے اس کی لاش کو پہچان کر نکالا تھا۔ روایت ہے کہ اس کے بعد ابن زیاد نے کہا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے دشمنوں کو رسوا کیا، امام حسین کی باتوں کو جھوٹ بنایا اور اس کا سر کٹ کر یہاں آیا، اس کے نام کو بٹا لگایا۔ اس کے جواب میں حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا کہ جس نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زینت دی اور عزت بخشی، ہمیں اولاد رسول بنایا اور ہمیں اہل بیت کو آیت تطہیر سے معزز و بزرگ بنایا، نہ کہ جیسا تو کہتا ہے رسوا وہ ہوتے ہیں جو فاسق ہو اور بٹا ان کے نام کو لگتا ہے جو فاجر ہو۔ پھر اس شکی نے کہا، تم نے خدا کی قدرت دیکھ لی کہ اس نے تم کو کیسا خاک میں ملایا ہے۔ جواب میں حضرت عابد نے فرمایا، اللہ رسول نے پہلے ہی خبر دی ہوئی تھی کہ امام حسین کربلا میں شہید ہوں گے، اس بات پر تمام صحابہ گواہ ہیں۔ جد امجد نے میرے ابا جان کو بتلایا ہوا تھا کہ ہمارے بعد یہ مصائب و علام پیش آئیں گے، رضائے حق پر راضی رہنا ہوگا۔ سو وہ کمال استقلال کے ساتھ تشنائے لب شربت شہادت پی کر اپنے مولا کو راضی کر گئے۔ تو نے اگر ہم مسافروں کے ایک چھوٹے سے قافلے کے ساتھ 70 آدمیوں کو 22,000 فوج سے مروا دیا ہے تو اس میں تو نے کیا کمال کیا ہے؟ خاطر جمع رکھ کر کہ عنقریب تو بھی مرے گا اور تیرا اور ہمارا معاملہ حاکم حقیقی فیصلہ کرے گا۔ اب ابن زیاد غصے میں آ کر بولا، اللہ اکبر، ابھی تک تو ان لوگوں میں تیزی باقی ہے۔ پوچھا یہ کس کا لڑکا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ علی سجاد بن حسین ہے۔ تو اب وہ غصے میں آ کر ابن سعد کو کہنے لگا کہ تجھے حکم دیا گیا تھا کہ ان کا کوئی شیر خوار لڑکا تک باقی نہ رہے، تو نے اس کو کیوں چھوڑا؟ پھر جلاد کو کہا کہ اس کو باہر لے جاؤ اور اس کا سر کاٹ کر ابھی میرے پاس لے آؤ۔ اپنے قتل کا سن کر سیدنا امام زین العابدین نے اس جرت اور شجاعت کے ساتھ جواب دیا جو کہ امام حسین کے فرزند کی شان کے مطابق تھا۔ آپ نے فرمایا، اے ابن زیاد، تو ابھی بھی ہمیں موت سے ڈراتا ہے، حالانکہ تو خوب آزما چکا ہے کہ ہم حق کے راستے پر موت سے ڈرنے والے نہیں۔ اگر اولاد رسول کے قتل سے ابھی تک تیرا جی نہیں بھرا تو مجھے بھی مار لے، ہم لوگ شہادت کو عین سعادت جانتے ہیں۔ جلاد نے چاہا کہ حضرت عابد کو باہر لے جا کر قتل کر دے، مگر یہ حال دیکھ کر حاضرین کے کلیجے پھٹ گئے اور کچھ لوگ حضرت عابد کے گلے میں لپٹ گئے اور کہنے لگے، اے ابن زیاد، واقعہ کربلا کو ابھی کچھ دیر نہیں ہوئی تو سارے اہل بیت کا خون پی چکا ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تیری طبیعت سیراب نہیں ہوئی۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دے، چراغ اہل بیت کو گل مت کر، خدا سے ڈر، قطع نسل مت کر۔ تو پھر ابن زیاد بہت شرمندہ ہوا اور امام زین العابدین کے قتل سے باز آ گیا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔